سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس میں سے چھپا کے اور دکھا کے خرچ کرتے رہیں، اور اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کچھ بیچا جائے گا نہ وہ خریدا جائے گا، وہ دن کے آنے سے پہلے، اور نہ ہی کوئی دنیاوی دوستی کام آئے گی۔ قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس نے پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا، تاکہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا، یعنی دریاؤں کا بھی کنٹرول دے دیا۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو باقاعدہ ایک نظام کا مطیع بنا دیا، یعنی سورج اور چاند کو ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سسٹم بنا دیے جو ہمیشہ اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے ایریا میں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور تمہارے نظام حیات کے لیے رات اور دن کو بھی ایک نظام کے تابع کر دیا، یعنی ہماری زندگی کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رات دن کے تابع کر دیا۔ دن میں یہ کرنا ہے، رات میں یہ کرنا ہے، ہم رات دن کے تابع ہیں۔ یعنی نظام حیات کے لیے رات اور دن کو بھی تابع کر دیا، یعنی اب رات اور دن بھی ہماری زندگی کے نظام کے تابع ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس نے یعنی اللہ نے ہر وہ چیز عطا فرما دی جو تم نے اللہ سے مانگی تھی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، یعنی گننا چاہو، تو پورا شمار نہیں کر سکو گے، تم نہیں گن سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال دیا ہے، بس جس نے میری پیروی کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیا، تو وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد، یعنی ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا، یعنی مکے میں وہ ٹائم پہ وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا اور کھانے کو بھی کچھ بھی نہیں تھا، ویسی جگہ پہ تیرے حرمت والے گھر، یعنی اللہ کے گھر کے پاس مکے میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، جہاں پانی بھی نہیں تھا، کھانے کو بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق اور محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما، یعنی ابراہیم کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اور ان کی والدہ تھے وہاں پہ، ان لوگوں کو، اور جتنے بھی ان کی طرف آئیں گے ان سے لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں،
اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمان۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے میرے رب اور میری دعا قبول فرما لے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا، قیامت کے دن۔ آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں۔ جو ظالم لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے ایسا مت سمجھنا، بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے، چانس دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹ جائیں گی ڈر سے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ میدان حشر کی طرف یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھکتی ہوں گی، یہ بھی جھکتی نہیں ہوئی، پھٹی پھٹی دوڑتے جا رہے ہوں گے، نہ جھپکتی ہوں گی، ایسا پلک بھی نہیں مار سکیں گے، ویسے دوڑتے جا رہے ہوں گے لوگ میدان حشر کی طرف، اور ان کے دل سخت سے خالی رہے ہوں گے، دل ان کے سختے میں آ جائیں گے، یعنی ان کے دل کسی بھی چیز سے خالی رہیں گے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اور چانس دے دے اور مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ تو اس دن ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، تمہیں کبھی بھی برے حالات نہیں آئیں گے؟ تم لوگ قسم کھا کے بولتے تھے نا ہمارے کو تو کبھی بھی برے حالات نہیں آ سکتے، بلکہ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کیا تم قسمیں نہیں کھائے ہو، تمہارے کو تو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا بول کے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم اپنی باری پر انہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے، یعنی جب ان کا ٹائم آیا تو وہ لوگوں جو محلہ چھوڑ کے گئے تھے، جو گھرا چھوڑ کے گئے تھے اس میں رہتے تھے، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی انہوں اپنے دور میں اپنی جان پر ہی ظلم کرے تھے، یہ باپ دادا یعنی اللہ کے راستے پہ نہیں تھے، حالانکہ تم پر آیا ہو چکا تھا، تم کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ایسا پنش کرے، تم کو معلوم ہو گیا تھا، اور ہم تمہارے سمجھ فہم کے لیے، تمہارے سمجھنے کے لیے مثالیں بھی بیان کی تھی سمجھانے کے لیے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہوں نے، یہ جو ظالم لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے، اور انہوں نے دولت اور حکومت کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑے دھوکہ دہی فریب کاریاں کرے، بڑے دھوکے دیے، جبکہ اللہ کے پاس ان کا ہر فریب کا توڑ تھا، جتنے دھوکے دے رہے اس کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں، ان کے مکاری کی پلاننگ جو تھی، ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں، ان کے ایسے پلاننگ تھے کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جاتے تھے، لیکن اللہ کے پاس توڑ تھا، اس لیے ان کی تدبیریں کام نہیں ہیں۔
سورہ ابراہیم آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو ہرگز اللہ کو ہرگز اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو رسولوں سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ ان کی خلاف کرے گا، وعدے کے خلاف ہو جائیں گے، بلکہ ایسا مت سمجھو، نہیں سمجھنا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے، بدلہ بھی لینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یہ زمین کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ دوسری زمین لائیں گے، اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے۔ قیامت کے دن زمین بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دیا جائے گا، اور اللہ کے پاس سامنے حاضر ہوں گے جو ایک ہے سب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، یہ جتنے مجرم ہیں کافر مشرکین ان کو اللہ تعالیٰ زنجیریں میں جکڑ دے گا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لباس گدک یعنی ایسے روغن کے ہوں گے جو آگ کو خوب بھڑکاتا ہے، یعنی ان کے ڈریسز پہ جیسا پیٹرول ڈالا ہوا رہتا، گیس کا تیل ڈالا ہوا رہتا، جو آگ کے پاس جاتے اور بھڑکاتا نا، ویسے ان کے کپڑے نہیں، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، ان کے چہروں کو آگ جو ہے نا کور کری ہوئی ہوگی، یعنی آگ آ جائے گی۔ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ ہر شخص کو ان اعمال کا بدلہ دے دے گا جو وہ دنیا میں کما رکھے تھے، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً کمپلیٹ پیغام کا پہنچا دینا ہے، یعنی قرآن جو ہے کمپلیٹ میسیج پہنچا دے رہا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ انہیں اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے اور یہ کہ وہ خوب جان لیں، یعنی اچھی طرح جان لیں کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور یہ کہ عقل مند دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں، اس کے لیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ تعالیٰ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔